یہ کہے کہ تو فلاں پیر کو سجدہ نہ کرے تو تجھے طلاق ہے، بالکل سجدہ نہ کرو، طلاق بہتر ہے، شرک سے تو بہتر ہے نا جان چھوٹے۔ عورت احرام کی حالت میں ماسک لگا سکتی ہے، والدین یعنی دونوں کے لیے ایک عمرہ ایک کے لیے۔ کہتے جی کہ اگر حق المہر ادا کرنے میں دیر ہو گئی، 2 سال کے بعد ادا کیا، گواہ ضروری ہے، بہتر ہوتا ہے تاکہ کل کو کوئی انکار نہ کرے، جھگڑا ہو جائے کہ مجھے حق المہر دیا ہی نہیں۔ میں انڈیا سے ہوں، میری بہن کو کینسر ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دعا کیا کریں، اور ایک آیت مبارک ہے سورۃ النجم کی آخری آیت، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، 1100 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، وہی پانی پلائیں، 11 دن کے بعد پھر عمل کریں۔ نماز فجر اور عصر کے بعد 2 رکعت نہ پڑھیں بہتر ہے۔ بہرحال جنازہ ہو یا نماز ہو، امام کے آگے جو کھڑے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ میں سرجن ہوں، آپریشن کیا، ایک جونیئر ڈاکٹر کی وجہ سے کیس خراب ہوا، بعد میں ٹھیک کیا، اب مجھے اسپتال انتظامیہ نے انکوائری، اللہ آپ کی مدد کرے، اگر آپ حق بجانب ہیں تو اللہ آپ کی مدد کریں گے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتی رہیں۔ بہرحال آپ کے بھائی حق پر ہیں، لوگ ناجائز ان کو تنگ کرنا چاہتے، انہیں بھی یہی بتائیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں، اللہ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ چیوٹی مار کے دوا بنا سکتے ہیں، دوا کے لیے ضرورت ہو تو بنا سکتے ہیں۔ مرے ہوئے آدمی کا کوئی اعضاء نہیں نکالنا چاہیے۔ لاہور شہر میں واٹس ایپ میں آپ کے نام لے کر شوگر کے بارے میں نسخہ بنایا ہے کہ صبح و نہار منہ 2 چمچ زیتون، ہاں بالکل میں نے بتایا، بالکل ٹھیک ہے یہ، لیکن زیتون خالص، زیتون کا تیل 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک لگانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، آپ وہ لیں جو پینے کے لیے ہے۔ صفوں میں اتصال سنت ہے، اگر تمہرے میں طواف کی 2 رکعتیں رہ گئی اب پڑھ لو۔ بیوی کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں، محرم کوئی نہیں، جدے میں لا کر جدے سے نیت باندھ سکتا ہوں انشاءاللہ، اور کوئی حل نہیں ہے تو پھر یہی حل ہے کہ ایئرپورٹ پر آپ وصول کر دیں اپنی بیوی کو، کسی عامل کے ذریعے عملیات کرانا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عامل خود بھی کامل ہو اور عامل بھی سنت ہو۔ اگر کاروباری ہو تو اس سے بچیں، کیونکہ اگر تمہیں کوئی بیماری نہ بھی ہو تو وہ خود ایک بیماری ہے، وہ چمٹ جائے گی۔ ایثار ثواب کے لیے مدرسے والوں کو دے دیں، جمع کر کے لوگوں کو نہ دکھائیں۔ حالت طواف میں کعبے کی طرف نہ پشت کریں نہ سینہ کریں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، 3 دن کے بعد پھر عمرہ کرنا چاہتا ہے، سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں،
یہ تو ہوتی ہیں بھلا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں. ایک چکر میں طواف ہوتا ہی نہیں تو کیسا آئے گا کیا مانا؟ جب تک 7 چکر پورے نہ کریں طواف ہوا ہی نہیں. مسافر بننے کے لیے تقریباً 48 میل کا سفر یعنی 70 کلومیٹر کا سفر ضروری ہے. اگر یہی ارادہ کر کے گھر سے نکلا، جب گھر سے نکلے اور حدود بلدیہ اور شہر کی ختم ہو گئی، اب جب نکلو گے تو مسافر چاہے 10 کلومیٹر کے بعد بھی نماز پڑھو. احرام کی حالت میں عورت سرما لگا سکتی ہے؟ ہاں لگا سکتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن خوشبو نہ ہو. آج کل سرمے بھی ایسے بن رہے ہیں جن میں خوشبو ہوتی ہے. کوئی تاجر ہے، وہ اگر تجارت کے لیے آئے، حنفی مسلک میں تو اس کے لیے احرام ضروری ہے. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیت اگر عمرے کی نہیں ہے تو اس پر کوئی دم نہیں ہوگی. آفاقی ایک عمرے کے بعد دوسرا کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ طواف زیادہ کرے. ہم کل صلح حدیبیہ گئے تھے وہ مقام دیکھنے کے لیے، وہاں سے ہم نے احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں. بہرحال آپ کے بھائی فوت ہو گئے، 2 بیٹیاں تھیں. اس کی بیوی چند ماہ کے بعد عدت گزار کے میرے ساتھ شادی ہو گئی. ایک بیٹی میں نے اپنے بیٹے کے لیے نکاح میں دی ہے اور بیٹی بھتیجے کو دی، پتہ نہیں کیا ہے. بہرحال اس کو اپنے باپ جس کی وہ بیٹیاں ہیں اس کی وراثت بھی ملے گی، ماں کی بھی ملے گی اور شوہر سے بھی ملے گی. اگر معتمرین نے عمرے کے تمام افعال مکمل کر لیے ہیں سوائے حلق کے، کیا ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. معتمر خود اپنا حلق بھی کر سکتا ہے، واللہ اعلم. نے عمرے کے تمام افعال مکمل کر لیے ہیں سوائے حلق کے، کیا ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. معتمر خود اپنا حلق بھی کر سکتا ہے، واللہ اعلم.